آرمور کے کسان وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ہوئے ہیں۔ 50 سے زائد کسان وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف وارانسی حلقہ لوک سبھا سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خصوصی بس کے ذریعے کسان اتر پردیش کے شہر وارانسی روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ سنیچر کو بی جے پی امیدوار نریندر مودی کے خلاف پرچہ نامزدگیاں داخل کریں گے۔ اسی دوران تمل ناڈو کے 50 سے زائد کسان بھی پی ایم مودی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ بھی پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ تلنگانہ کے کسان علاقے میں ہلدی بورڈ تشکیل دینے کے وعدے کو پورا نہیں کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی پارٹی کی حمایت یا تائید میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اپنے مسائل پر توجہ دلانے کے لیے بطور احتجاج الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ نظام آباد لوک سبھا حلقے سے کسانوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا تھا۔ کمشنر آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نوین متل نے پالیسیٹ 2019 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ پالیسیٹ میں 92.53% امیدوار کامیاب ہوئے۔ لڑکیوں نے لڑکوں پر سبقت برقرار رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپریل 16 کو پالیسیٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں 95,850 امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے پہلے ہفتے سے کاؤنسلنگ کا آغاز ہوگا۔ 1 جون سے تعلیم کا آغاز ہوگا۔ پالیسیٹ میں محمد عاصم کو دوسرا رینک حاصل ہوا ہے۔ 10 دن میں پالیسیٹ کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ ఈ క్వాలిఫికేషన్ పర్సెంటేజ్ 92.53% ఉన్నది. బాయ్స్ కి 90.94 ఉంటే గర్ల్స్ కి అంటే దాదాపు బాయ్స్ కి 91% ఉంటే గర్ల్స్ కి 95% ఉన్నది. ఓవరాల్ గా 92.53% ఉన్నది. సో ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మే నుంచి ఈ పాలిసెట్ కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 జూన్ 2019 నుంచి పాలిటెక్నిక్ క్లాస్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 6 స్టూడెంట్స్ 100% 120 out of 120 స్కోర్ చేశారు. వాళ్ళ పేర్లు మన్కలా సృజన్, ఆరూరి సాత్విక్, చిట్యాల సాయి ఆశీష్ రెడ్డి, దోసకాయల సుమన్, కర్ణటి సాయి శ్రీహత రెడ్డి మరియు తన్నీరు వరుణ్ తేజ. 6 100% తీసుకున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ ర్యాంక్, జాయింట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వటం జరిగింది. جواہر لال ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد کا 8واں کنوکیشن منعقد کیا گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ 7,377 طلباء کو اسناد سے نوازا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت یونیورسٹی کے چانسلر اور تلنگانہ کے گورنر ESL نرسمہن نے کی اور طلباء میں میڈلز تقسیم کیے۔ اس موقع پر نرسمہن نے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات میں بھی حصہ لینے کی اپیل کی۔ تلنگانہ پیرنٹس ایسوسی ایشن نے یادگار شہیداں گن پارک پر احتجاج کیا اور تلنگانہ حکومت کو انٹرمیڈیٹ نتائج میں بدعنوانی پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ حکومت کی غفلت سے طلباء نے خودکشی کی۔ پروفیسر ناگیشور راؤ نے حکومت سے مہلوک طلباء کے افراد خاندان کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی اپیل کی ہے۔ انٹر نتائج قصوروار کون اور کیا ہے حل عنوان کے تحت حیدرآباد میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں پروفیسر کودنڈرام، پروفیسر ناگیشور راؤ، سابق MP جی وویک، پروفیسر وشویشور راؤ اور کئی طلباء تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پروفیسر کودنڈرام نے تمام سیاسی پارٹیوں اور طلباء یونین سے اپیل کی کہ وہ 29 اپریل کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر پر مہا دھرنے میں شرکت کریں۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں پیش آئی بدعنوانی کی جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی ایم نے دھرنا دیا ہے۔ احتجاجی CPM کارکنوں نے ریلی کی شکل میں آ کر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ CPM لیڈروں نے خودکشی کرنے والے طلباء کو فی کس 20 لاکھ روپے ایکسگریشیا دینے کی مانگ کی۔ CPM لیڈروں نے کہا کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور حکومت دونوں طلباء کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اس دوران پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان دھکم پیل دیکھی گئی۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس نے CPM لیڈروں اور کارکنوں کو حراست میں لے کر قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ نتائج پر طلباء تنظیموں کا احتجاج جاری ہے۔ NSUI کے کارکنوں نے دھرنا چوک اندرا پارک پر احتجاج کیا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ تلنگانہ حکومت کی غلط پالیسیوں سے
طلباء نے اپنی جانوں کو گنوا دیا۔ انہوں نے طلباء سے انصاف ملنے تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ حیدرآباد سے چوری کی گئی RTC بس کا پتہ چل گیا ہے۔ 3 دن قبل گولی گوڑا بس اسٹیشن سے چوری کی گئی بس ناندیڑ کے ورکشاپ میں پائی گئی۔ 4 نامعلوم افراد کی ٹولی نے بس کی چوری کی تھی۔ چوروں کی ٹولی نے بس کے پرزے علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے فروخت کر دیے ہیں۔ ناندیڑ کے ایک ورکشاپ میں پولیس کو بس ڈھانچے کی شکل میں دستیاب ہوئی۔ پولیس کی اطلاع کے مطابق اس ٹولی نے گیس کٹر کے ذریعے بس کے پرزے علیحدہ کر دیے ہیں۔ تلنگانہ میں اپنی نوعیت کا یہ انوکھا اور منفرد واقعہ ہے۔ غیر قانونی گانجا سپلائی کرنے والی ٹولی کے ارکان کو نامپلی ریلوے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 4 لاکھ روپے مالیت کا 80 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ ایڈیشنل DGP ریلوے سندیپ شندریا نے بتایا کہ بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن سے گانجا سپلائی کرنے والے 4 افراد کو نامپلی ریلوے پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ یہ تمام افراد کا تعلق اڈیشہ سے ہے۔ ان پر کیس درج کرتے ہوئے ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرفتار شدہ 4 افراد گجرات میں گانجا فروخت کرنا چاہتے تھے۔ حیدرآباد کے علاقے اراگڈا میں ضعیف شخص کے قاتلوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ 88 سالہ ایم اے عظیم کے نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اراگڈا علاقے میں لکشمی کمپلیکس کے سیلر میں ضعیف شخص کی لاش پائی گئی تھی۔ سنت نگر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے پولیس نے مسنگ کا کیس درج کیا تھا، اب قتل کا کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ راجندر نگر اتاپور کے جنپریہ اپارٹمنٹ میں واقع پارک میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ پارک میں کھیل کے دوران سیمنٹ کی کرسی گرنے سے 6 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد نے GHMC کی لاپرواہی کا الزام لگایا اور احتجاج کیا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارک میں سیمنٹ کی موجود کرسیوں کی حالت خراب ہے۔ چھونے پر کرسیاں ہلنے لگتی ہیں۔ لڑکے پر کرسی گرنے سے موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مختلف ریگولر کورسز میں تعلیمی سال 2019-20 کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ PhD، BTech، MTech، MBA، MCA، B.Ed اور پالی ٹیکنک کورسز کے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 1 مئی مقرر کی گئی ہے۔ پیشی رپورٹ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں رواں تعلیمی سال انڈر گریجویٹ کورسز جیسے B.Ed، BTech، کمپیوٹر سائنس، پوسٹ گریجویٹ کورسز MBA، MCA، MTech، کمپیوٹر سائنس، D.Ed، پالی ٹیکنک کورسز اور PhD میں داخلوں کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہوگا۔ آن لائن درخواست حاصل کرنے کی آخری تاریخ 1 مئی مقرر کی گئی ہے۔ داخلہ اعلامیہ جاری ہوا ہے 25 مارچ کو۔ اس کے ذریعے سے ریگولر کورسز میں ہمارے پاس ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں اور یہ لگاتار دوسری بار ہم آن لائن ایڈمیشن کر رہے ہیں اور انٹرنس بیسڈ کورسز ہیں اور دوسرے ہیں میرٹ بیسڈ کورسز۔ ان دونوں کے لیے داخلے جاری ہیں۔ انٹرنس بیسڈ کورسز کی آخری تاریخ اپلائی کرنے کی آن لائن 1 مئی ہے، جبکہ میرٹ بیسڈ کورسز کی آخری تاریخ 30 جون ہے۔ اور انٹرنس بیسڈ کورسز کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں تمام PhD کی کورسز شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پالی ٹیکنک ہے، BTech ہے، MCA ہے، MBA ہیں۔ یہ سارے کورسز انٹرنس بیسڈ ہیں۔ الحمدللہ اردو یونیورسٹی کے MBA کے طالب علم کسی بھی یونیورسٹی کے طلباء سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کو ہم انگلش بطور خاص ان کی جو ہے ان کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ اردو یونیورسٹی ہونے کے ناطے ان کے لیے انگلش فار امپلائبلٹی ایک اسپیشل ان کے باہر سے ہم لوگ ہائر کر رہے ہیں ٹرینر کو، اور ان کی تقریباً 40 آورس کی جو ٹیچنگ 40 جو کوچنگ ہوتی ہے اس میں ان کی جو بات کرنے کی جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے، ان کے ڈریسنگ کانشیس ہے، یعنی تمام چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ایک مارکیٹ کی ضروریت کے لحاظ سے ان کو مکمل طور تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنیک کے بچے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو خاص طور پر ڈپلومہ ان سول انجینئرنگ کریں ان کو گورنمنٹ آف بہار میرٹ بیسس پہ ان کو JE یعنی جونیئر انجینئر کا جاب بھی دے، لہٰذا پالیٹیکنک کے لیے بے حد جو ہے اپارچونیٹیز ہے
اور جو ہے اردو میں پولیٹکس جو ہے ہمارے پاس نوٹس وغیرہ بھی ہم تیار کرتے ہیں. ان کو ہرگز جو ہے ہائی ایجوکیشن میں چاہے یہ اپنا جو ہے ڈپلوما کرنے کے بعد لیٹرل انٹری کے ذریعے سے ڈائریکٹلی ان کو جو ہے سیکنڈ ایئر بی ٹیک میں ملتا ہے, بی ای میں ملتا ہے. لہٰذا اس یونیورسٹی کے لیے اگر جو اردو بیک گراؤنڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ایجوکیشن کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بغیر انٹرنس امتحان بی اے, بی ایس سی, بی کام, ایم اے, ایم ایس سی کورسز میں میرٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جا رہے ہیں. ان کورسز کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 جون ہے. میرٹ بیسڈ کورسز کی آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 جون ہے, اور تمام داخلے جولائی کے مہینے میں ہو جائیں گے. انٹرنس وغیرہ بھی مکمل ہو جائیں گے, اور 1 اگست سے ہماری تعلیم کا نیا سال انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اردو میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 7 اسکول آف اسٹڈیز, 24 شعبہ جات, 84 تعلیمی پروگرامز ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ یہاں طلبہ کو وہ تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں جو ملک کی کسی بھی اعلیٰ معیاری یونیورسٹی میں طلبہ کو حاصل ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا جو شعبہ ماس کمیونیکیشن ہے, اس وقت میں کہوں کہ ہندوستان کے جو اعلیٰ ترین جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے بھی کہیں بہتر ہمارا جو ہے انفراسٹرکچر ہے. چاہے وہ ریڈیو پروڈکشن کے لیے ہماری لیبس ہوں, گرافک اینڈ اینیمیشن کی لیبس ہوں, یا اسٹوڈیو لیبس ہوں, ہم پوری طریقے سے لڑکوں کو اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب اسٹوڈنٹس آئے تو جو فیلڈ میں جو ریکوائرمنٹ اس طریقے کی آج کل میڈیا ہاؤسز کی ہیں کہ لڑکے کو انہیں ٹرینڈ نہ کرنا پڑے, بلکہ وہ خود ہی ایک بار جب اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو تو اس کو وہ ساری ٹیکنیکس آئیں جو ایک پروفیشنل میڈیا ہاؤسز کے لیے چاہیے. اسٹرینتھ آپ کہیے کہ ہماری جو سب سے مضبوطی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اردو طلبہ کو خاص کر اردو میڈیا کے علاوہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کونسل نے اے گریڈ عطا کیا ہے. یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اردو میڈیم میں تعلیم کے ساتھ یہاں طلبہ کو انگریزی سیکھنے اور شخصیت سازی کی تربیت کی طرف مائل کیا جاتا ہے. اس وجہ سے یونیورسٹی کے طلبہ کی بڑی تعداد دوران تعلیم ہی ملٹی نیشنل کمپنیز میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. زندگی کے مختلف شعبہ میں ہمارے یہاں کے لڑکے جیب کے پہنچے ہیں. تقریباً مجھے لگتا ہے کہ مور دین 60% لڑکے ہمارے یہاں ویل پلیسڈ ایز پر دی ریکارڈ. اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, امیزا میں جبکہ وہ سب گئے ہیں, فیس بک میں گئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جبکہ آپ ایکسینچر میں گئے ہیں, اور آپ کے کہہ سکتے جن پیک کے تھرو گئے ہیں. تو مختلف کمپنیوں میں بھی وہ کام کر رہے ہیں, مختلف میڈیا ہاؤسز میں وہ کام کر رہے ہیں, مختلف کالجز میں جب کے لیکچرر سے بھی ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ فارن کنٹریز میں بھی وہ گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ جو ہے کے لیکچرر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پرنسپل وائس پرنسپل بھی ہو گئے ہیں. تو مجھ کو لگتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے جو محاذات ہوتے ہیں ان تمام محاذات پر نہ صرف کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں جو ان کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دینی مدارس کے فارغین کے لیے خصوصی برج کورسز کی بھی سہولت ہے, جس کے ذریعے طلبہ راست انڈر گریجویٹ کورسز بی اے, بی کام اور بی ایس سی کے علاوہ پالی ٹیکنک کورسز میں بھی داخلے کے اہل ہیں. نیوز 18 اردو کے لیے حیدرآباد سے انیس الرحمان خان کی رپورٹ. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے مرکزی الیکشن کمیشن کو 9 صفحات پر مشتمل ایک مکتوب لکھا ہے. نائیڈو نے مکتوب میں الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں زیر تعمیر پروجیکٹوں اور فلاحی کاموں کے لیے حکومت کی جانب سے طلب کیے گئے جائزہ اجلاس پر پابندی ہٹائے. نائیڈو نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ایک طرفہ اور جمہوریت کے خلاف قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ریاست میں 11 اپریل کو الیکشن ہو چکے ہیں. انتخابی ضابطہ اخلاق کے نام پر ریاست کے ترقیاتی کاموں کو نہیں روکا جا سکتا ہے. نائیڈو نے افسروں کے تبادلے پر بھی سوال اٹھائے. صدر تلگو دیشم نے الیکشن کمیشن سے حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر زور دیا. انڈین کوسٹل گارڈ میں پریادرشنی جہاز کو شامل کر لیا گیا ہے. اس جہاز کی شمولیت سے آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کوسٹ گارڈ کے آر ناٹیال نے یہ بات بتائی. اس موقع پر
जिला कलेक्टर और बहरिया के अफसर मौजूद थे। Ceremony of commissioning of ICGS Priyadarshini. This is 143rd ship which has been added to the Coast Guard operational assets, operational inventory. And this ship is most modern, fitted with state-of-art machinery, constructed and designed by our shipyard, Defence Shipyard, GRSC Kolkata, and it will be based in Kakinada. राजा महेंद्रवरम में बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद हुए। सदर के ओहदे के लिए सी प्रभाकर ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जिन्हें मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब किया गया है। दीगर पोस्टों के लिए इंतखाबात हुए। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रही। 7 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी का 94वां फाउंडेशन डे मनाया गया। यूनिवर्सिटी के YVS ऑडिटोरियम में मुनक़दा तकरीब में अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर अनिल भारद्वाज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा रजिस्ट्रार, तलबा व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान यूनिवर्सिटी के सबसे उम्र रसीदा तालिब इल्म को तहनीत पेश की गई। जिला करनूल में दर्जा हरारत 42 डिग्री पार कर चुका है। अवाम सुबह के वक्त अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। बढ़ती हुई गर्मी के सबब अवाम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत है, 42 से 45 तक रहता। ये धूप में जीने की मुश्किल है, बाहर आने बोले तो भी मुश्किल है। कि 11 से जो शुरू हो रही है वो 5 बजे तक रहेगी और लोग है ना बेहतर है कि अपने घरों में ही बैठे। करनूल डीएम NHO डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि करनूल में पहली बार हेल्थ के मसाइल पर वेबकास्ट हुआ है, जिसके जरिए किसी भी इलाके के डॉक्टर्स कोई तिब्बी मसले पर आपस में जुड़कर मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल डॉक्टर P चंद्रशेखर रेड्डी भी शरीक रहे। बढ़ते जराइम पर रोक लगाने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने कमर कस ली है। खवातीन कांस्टेबल पर मुश्तमिल शक्ति टीम का आगाज हुआ है, जिसमें तरबियत हासिल करदा 35 लेडी कांस्टेबल्स हैं। DGP RP ठाकुर ने इस मौके पर शक्ति टीम की मोबाइल कैप्स को भी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि शक्ति टीम के रियासत भर में 18 यूनिट कायम किए जाएंगे। डायल 100 और 1090 भी डायल करने पर शक्ति टीम मौके पर पहुंच जाएगी। पुलिस की जिम्मेदारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अगर यही पुलिस जवान किसी के लिए मुश्किलात खड़ी कर दें तो समाज के साथ कौन इंसाफ करेगा। ऐसा ही हाल विजयवाड़ा का है, जहां पर कांस्टेबल चंद्रा शिवामणि कांत ने एक खातून को हिरासत कर रहा था। मुतासरा खातून की शिकायत पर कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। साइबर क्राइम के अहदेदारों ने कांस्टेबल के फोन कॉल्स की तफसीलात हासिल कर ली है। सेंट्रल जोन ACP प्रसाद ने बताया कि कांस्टेबल के खिलाफ डिजिटल तफसीलात हासिल होने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। नेल्लूर शहर इंटरनेशनल चेस कंपटीशन का मरकज बना हुआ है, जहां पर मुख्तलिफ कैटेगरी के रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी चेस मुकाबले जारी हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले इन मुकाबलों में 22 रियासतों के 270 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा 4 आलमी सतह के खिलाड़ी भी मरहलावार तौर पर इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये मुकाबले लड़के लड़कियों और जूनियर सीनियर कैटेगरी में मुनक्किद हो रहे हैं। मुंतजिमीन का कहना है कि मकामी खिलाड़ियों को अब उभरने का ये सुनहरी मौका है। आंध्रा तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।